السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم محمد یعقوب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ کینسر کے اوپر، جسے طبی زبان میں السر کہا جاتا ہے، جس میں انسانی کے کسی بھی حصے عضو کا حجم اور مقدار کا غیر طبیعی طور پر کسی مادہ کے نفوذ کرنے سے بڑھ جانا، جس کے ساتھ درد، گرمی اور سرخی بھی ہو۔ مختصر طور پر ہر وہ زخم جو مزمن صورت اختیار کر جائے السر کہلاتا ہے، جسے آج کل کی زبان میں میڈیکل سائنس کی زبان میں کینسر کہا جاتا ہے۔ کینسر بذات خود کوئی مرض نہیں ہے، بلکہ یہ ایک علامت ہے جو کسی مفرد عضو کے فعل میں تیزی سے اس عضو کی خلط کے بڑھ جانے سے جسم کے کسی اندرونی یا بیرونی مقام پر زخم کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے علاج میں عام طور پر تصور پایا جاتا ہے کہ زخم کو بند کرنے اور درد روکنے کی کوشش کی جائے۔ اس مقصد کے لیے مروجہ طریقہ ہائے علاج کے معالجین درد کو فوراً روکنے کے لیے تسکین شدہ دوائیں اور نشہ آور اشیاء استعمال کروا دیتے ہیں، جن سے وقتی طور پر درد تو بند ہو جاتا ہے، مگر مرض اندر ہی اندر بڑھتا رہتا ہے۔ پھر جب شدت سے ظاہر ہوتا ہے تو فوراً آپریشن کرانے کا مشورہ دیا جاتا ہے، حالانکہ آپریشن اس کا علاج نہیں ہے۔ جب آپریشن سے بھی آرام نہیں آتا تو حکم لگا دیا جاتا ہے کہ جناب اب تو کینسر ہو گیا، اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے، البتہ بجلی لگوا لیا کریں۔ اسی طرح اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں اور آرام نہ آنے کی صورت میں مریض زندگی بھر ڈاکٹروں کا تختہ مشق بنا رہتا ہے، کیونکہ موجودہ سائنسی دور میں معالج حضرات اپنے دماغ سے تشخیص کرنے کی بجائے مشینوں کا سہارا لیتے ہیں، مثلاً ایکس رے، اسکریننگ، خون ٹیسٹ، پیشاب پخانہ ٹیسٹ وغیرہ۔ ان کا نتیجہ اکثر غلط نکلتا ہے۔ مثلاً ایکس رے میں سوزش یا زخم تو نظر آ جاتے ہیں، مگر یہ تشخیص ہرگز نہیں ہو سکتی کہ آیا زخم ترشی و تیزابیت کی وجہ سے ہے یا پھر الکلی و کھار کی وجہ سے ہے۔ ظاہر ہے جب تشخیص ہی غلط ہوگی تو آرام کیسے ہوگا؟ اس طرح مریض بیچارہ مایوس ہو کر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتا ہے، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ پہلے مرض کی تشخیص کی جاتی کہ مرض اصل مقام کس مفرد عضو اعصاب میں ہے یا غدد میں ہے یا پھر عضلات میں ہے، اور یہ کس مفرد عضو کی تحریک کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ یاد رکھیں کہ کسی بھی مریض کو بیک وقت ایک سے زائد امراض نہیں ہو سکتے، بلکہ مرض صرف ایک ہی ہوتا ہے، باقی سب تکالیف اس کی علامات ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ کوئی علامت اس قدر شدید ہوتی ہے کہ مریض اور نادان معالج اس کو ہی مرض تصور کر لیتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ تشخیص ہی اس علم کا نام ہے کہ مرض اور علامات کو جدا جدا سمجھا جائے تاکہ علاج میں آسانی اور یقینی صورت پیدا ہو جائے۔ اس طرح مریض اور تمام علامات کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد تعین مرض کے لیے انسانی مشین کے بنیادی ٹشوز، مفرد اعصاب، عضلات اور غدد کے افعال کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں کہ ان کے مرض میں دماغ، جگر یا دل میں سے کس مفرد عضو میں تحریک، تسکین اور تحلیل کی کیا کیا صورتیں ہیں۔ علاج کی صورت میں جس مفرد عضو میں تسکین ہو وہاں تحریک پیدا کر دی جائے تو غیر طبعی حالات فوراً ختم ہو کر صحت بحال ہو جاتی ہے۔ اس تشخیص کا نتیجہ حیرت انگیز ہوتا ہے۔ علاج شروع ہوتے ہی مرض اور تمام علامات فوراً رفع ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ مرض خواہ 20 سال پرانا ہو، علاج شروع ہوتے ہی واپس لوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے بھی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ دوا تو رہی ایک طرف، صرف غذا صحیح استعمال سے ہی اسی روز سے مرض اور تمام علامات کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور چند دنوں میں آرام کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ علاج بالغذا کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر قسم کے جسمانی، نفسیاتی اور روحانی امراض کا یقینی علاج صرف مناسب غذا سے ہی ممکن ہے۔ علم العلاج علاج کا وہ حصہ ہے جسے علم حفظان صحت کا نام دیا گیا ہے۔ وہ پورے کا پورا علاج بالغذا اور علاج بالتدبیر پر مبنی ہے۔ صحیح و سالم اور مکمل صحت کا دار و مدار خون پر ہے، جو صرف غذا سے ہی بنتا ہے۔ اس لیے صحیح و مناسب ضرورت کے مطابق اغذیہ سے ہی انسان
صحت کی حفاظت کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا علاج بالغذا کا جاننا ہر معالج اور غیر معالج اور ہر مریض کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ ہر ذی روح کا خون صرف غذا سے پیدا ہوتا ہے۔ ماڈرن میڈیکل سائنس میں غذا کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس قدر تحقیق ہوئی ہے کہ مقویات کی شکل میں وٹامن تھیوری بھی معرض وجود میں آ چکی ہے، جو دراصل مختلف غذاؤں کا ہی دوسرا نام ہے۔ جو بازار سے ہمیں وٹامن کی صورت میں ملتی ہیں وہ صرف غذاؤں کا دوسرا نام ہے۔ اس لیے اگر ضرورت کے مطابق غذا کھائی جائے تو مصنوعی وٹامن سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ ہر قسم کی نشو و نما اور قوت مرض و صحت کا دار و مدار صرف صالح خون پر ہے جو غذا سے پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے جب غذاؤں میں کوئی خاص قسم کے اجزاء کم و بیش ہو جاتے ہیں یا ان کا مقام بدل جاتا ہے تو امراض پیدا ہو جاتے ہیں، جب غذا کی ضرورت کے مطابق درست کر لیا جائے تو ہر قسم کے امراض رفع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے قانون مفرد اعضاء کے مطابق ہر مریض جسے بڑے سے بڑے سرجنوں اور اسپیشلسٹ ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا ہو، وہ صرف ضرورت کے مطابق غذائی تبدیلی سے ہی صحت یاب ہو سکتے ہیں۔ السر جسم کے کسی بھی حصہ میں ہو سکتا ہے، مگر زیادہ تر معدہ کے عضلاتی پردہ میں سوزش و ورم کے بعد زخم کی صورت اختیار کر لیتا ہے، جو بڑھتے بڑھتے سارے معدہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ خشکی سردی کی تحریک میں خلط سودا کی زیادتی سے جب خون میں ترشی اور تیزابیت بڑھ جاتی ہے تو خون گاڑھا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے خشکی کے بڑھنے سے مقام موف پھٹ کر زخم بن جاتے ہیں اور ان زخموں سے بعض اوقات خون بھی نکلتا ہے جو مریض کے پخانہ اور قے میں آیا کرتا ہے۔ یہی حقیقی کینسر ہے جو غلط علاج سے بگڑ جاتا ہے اور کینسر بن جاتا ہے۔ عضلات میں شدید تحریک سے خون میں ترشی و تیزابیت بڑھ کر جسم کے کسی اندرونی حصہ میں سوزش و ورم یا زخم ہو جاتے ہیں، جو زیادہ تر معدہ کے عضلاتی پردہ میں ہوتے ہیں۔ یہ مرض خشکی یا ترش چیزوں کے کھانے، شراب و حقہ یا سگریٹ نوشی، منشیات اور درد روکنے والی انگریزی ادویات کے بے دھڑک استعمال اور مسلسل بڑا گوشت کھانے سے لاحق ہوتا ہے۔ السر زیادہ تر عضلاتی تحریک کے ذہین اور حساس قسم کے لوگوں کو ہوتا ہے۔ عادی طور پر خلط سودا کی زیادتی اس کا اصل سبب ہے۔ عام طور پر السر کے مقام پر پہلے ہلکا ہلکا سا درد محسوس ہوتا ہے جو بڑھ کر سوزش و ورم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بالآخر یہ سوزش اور ورم بڑھتے بڑھتے زخم کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ اس وقت زخم کے مقام پر ناقابل برداشت درد ہوتا ہے۔ شدت کی صورت میں خونی دست یا خونی الٹی، قے وغیرہ آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ مرض درد والے مقام کو ہر وقت دباتا رہتا ہے۔ مریض کو جب بھی درد ہوتا ہے تو اسی مقام کو وہ دباتا رہتا ہے۔ حقیقی جو السر ہے زیادہ تر معدہ کے عضلاتی پردہ میں ہوتا ہے۔ اکثر قبض رہتی ہے، پیٹ میں زبردست ریح کا دباؤ ہوتا ہے، گیس ہوتی ہے، سینہ میں جلن، کھائی ہوئی غذا اکثر منہ میں واپس آ جاتی ہے، کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، بھوک کم لگتی ہے، مریض ہر وقت پریشان نظر آتا ہے، چہرے پر مایوسی چھائی رہتی ہے اور کھائی ہوئی غذا جو ہوتی ہے وہ صحیح ہضم نہیں ہوتی اور بھوک نہیں بڑھتی، طلب نہیں ہوتی کھانے کی کہ میں کیا کھاؤں، اور ہر چیز کو نہ کھانے کو دل کرتا ہے۔ السر کے مریض کا قارورہ جو ہوتا ہے ہمیشہ سرخ یا سیاہی میل جیسے سرسوں کا تیل ہوتا ہے اس کی طرح کا ہوتا ہے۔ تو میں اب غذا کے علاج کی طرف چلتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ علاج کے لیے صرف غذا کا ہی چناؤ کر لیں گے تو سب سے بہتر ہے۔ صرف غذا سے ہی علاج ہو جائے تو وہ سونے پہ سہاگا ہے۔ علاج بھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ، 2 نسخے بتاؤں گا آپ کو، لیکن یہ ہے کہ علاج کے اوپر اگر فوکس کرنا ہے تو غذا کا بھی صحیح کرنا لازمی ہے۔ میں آپ کو غذائی چارٹ کی مدد سے سمجھا دیتا ہوں۔ میرے چینل کے اوپر غذائی چارٹ ویڈیوز کی شکل میں پڑے ہیں، اس میں آپ نے تمام عضلاتی، غدی اور عضلاتی اعصابی جو غذائیں ہیں وہ آپ نے بند کر دینی ہیں، وہ نہیں کھانی۔ آپ نے غذائی چارٹ نمبر 4 اور 5 غدی عضلاتی اور غدی اعصابی غذائیں جو بھی ان غذاؤں میں سے آپ کو آسانی سے مل جائے وہ آپ استعمال کریں،
اس کے علاوہ میں تھوڑا سا آپ کو شیڈول بھی بتا دیتا ہوں تاکہ آسانی رہے۔ مکھن کھا لیں یا پھر حلوہ بادام کھا کر سونف اور الائچی کا قہوہ صبح استعمال کر سکتے ہیں آپ۔ دوپہر کے ٹائم صرف سالن، کدو، توری، ٹنڈے، پیٹھا، چھوٹا گوشت سبزی میں ڈال کر، سردیوں میں مولی، شلجم، گاجر، کالی مرچ ڈال کر دیسی گھی میں پکائیں۔ روٹی کم کھائیں یا پھر نہ کھائیں اور سالن زیادہ کھائیں، چمچ سے کھائیں۔ رات کو دوپہر والا سالن یا پھر حلوہ بادام یا مربع سیب کھا کر قہوہ پی لیں، سونف اور چھوٹی الائچی کا۔ تو یہ ہو گئی غذا کے ساتھ علاج۔ اب ہم چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ یہ آپ کے سامنے گندھک آملہ سار ہے۔ یہ ڈلی والی صورت میں لینی ہے، آپ نے پاؤڈر نہیں لینا، اسی طرح ڈلی والی لینی ہے، گندھک آملہ سار۔ اور یہ ہے پارا، مرکری جسے کہا جاتا ہے، یہ پارا ہے، یہ بھی آپ نے لینا ہے۔ یہ اجوائن دیسی ہے اور یہ رائی ہے، رائی عام پنسار، یہ ساری چیزیں عام پنسار اسٹور سے مل جاتی ہیں۔ اب میں آپ کو بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ گندھک آملہ سار آپ نے 5 تولہ لینی ہے، یہ پارا 1 تولہ لینا ہے، اجوائن دیسی 4 تولہ اور رائی بھی 4 تولہ۔ سب سے پہلے پارا اور گندھک کی اس کو رگڑائی کرنی ہے، اتنا رگڑائی کرنا ہے کہ یہ پھر کجلی بن جائے، ایسے آنکھوں میں لگانے کے قابل ہو جائے جیسے کجلی آنکھوں میں لگائی جاتی ہے، بہت باریک شدہ۔ کپڑ چھان سے بھی آگے کی بات ہے، اگر کپڑ چھان بھی کر لیں تو اس سے بھی آگے کی بات ہے، کجلی بنانا اس سے بھی باریک ہونی چاہیے۔ جب یہ آپ کجلی بنا لیں ان 2 چیزوں کی، تو پھر اجوائن دیسی اور رائی کو اس کو پیس لیں، باریک کر لیں، تو اس کو پھر آپس میں مکس کر لیں، سارے نسخے کو مکس کر لیں۔ اب آپ نے 1000 mg کے کیپسول لینے ہیں، مارکیٹ سے خالی کیپسول مل جاتے ہیں، تو 1000 mg کے کیپسول لے لیں آپ۔ وہ کیپسول بھر کے 1 کیپسول صبح، دوپہر، شام اور پھر رات کو تقریباً دن میں 4 دفعہ آپ نے تازہ پانی سے استعمال کرنا ہے، کھانے کے 1 گھنٹے بعد۔ یہ یاد رکھیں کہ غذا کے بعد فوراً پانی نہ پئیں تاکہ جو غذا ہم نے کھائی ہے وہ صحیح طور پر ہضم کے مراحل سے گزر جائے۔ 1 گھنٹے بعد پھر پانی کی طلب ہوتی ہے، پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت آپ پانی پی سکتے ہیں۔ یہ جو نسخہ ہے یہ ہر قسم کے السر، زخم، خواہ اندر ہوں یا باہر، ہر دونوں کے لیے ازحد مفید ہے۔ عضلاتی تحریک کی اور بھی جو بھی علامات ہوں، ترشی ہو، تیزابیت ہو، قبض ہو، معدے میں ہوا، گیس، اس طرح کے پٹھوں کا کھچاؤ وغیرہ، ان میں یہ نسخہ کام دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک مقامی طور پر لگانے کے لیے ایک نسخہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ نے گندم کا آٹا لے لینا ہے 10 تولہ یعنی 100 گرام، اور تارا میرا ایک کڑوا سا سرسوں ہوتا ہے، کڑوا سرسوں، وہ آپ نے لے لینا ہے 2.5 تولہ یعنی 25 گرام۔ اس کو 2.5 تولہ تارا میرا کو اچھی طرح پیس لیں، آٹے میں مکس کر لیں، اور سرسوں کا تیل لینا ہے حسب ضرورت، اور ساتھ میں نمک۔ اب ہم نے اس کا حلوہ تیار کرنا ہے۔ حلوہ تیار کر کے جس طرح حلوہ تیار کیا جاتا ہے اسی طرح حلوہ تیار کر کے نرم نرم سا، پتلا سا حلوہ تیار کرنا ہے، اور پیٹ کے اوپر ٹکور کرنی ہے، پیٹ کے اوپر ٹکور کرنی ہے تاکہ مقامی طور پر حرارت پیدا ہو، سوزش اور ورم اور اندر والے زخم انشاءاللہ منجمد ہو جائیں۔ اس سے فوری طور پر درد میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور مریض کو صحت کا پیغام ملتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کسی اور کا بھی فائدہ ہو جائے تاکہ دوسرے لوگ بھی مستفید ہوں اس سے۔ تو انشاءاللہ پھر اور کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔